بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو. یہ پتہ یاد آ رہا ہے کہ اسی سے میں آج کا آغاز کروں گا کہ عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں. عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں، صبر ایوب کبھی بند کفن ٹوٹ گیا. سب عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں، صبر ایوب کا بھی بندے کفن ٹوٹ گیا. ایک مظلوم کا ماتم نہیں ٹوٹا اب تک، ایک مظلوم کا ماتم نہیں ٹوٹا اب تک، ساری دنیا کی یزیدوں کا مشن ٹوٹ گیا. سبحان اللہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اب مائک دے رہا ہوں ہمارے عبدالعزیز جناب جازب بھٹی صاحب کو، جو آج کی نظامت وہ آگے بڑھائیں اس مجلس کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. میں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے تلاوت کلام پاک فرمائیں. ڈاکٹر ظہیر جعفری. بہت شکریہ جی. آج میں سورہ الطارق کی کچھ آیات کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. آواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادرک ما الطارق النجم ثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینذر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. ترجمہ: آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی. آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا تارا. ایسی کوئی بھی جان نہیں کہ جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو. پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. بے شک وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد. ڈاکٹر صاحب تلاوت اور ترجمہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے ہماری اس مجلس سوئم کے جو بانی ہیں قبلہ عتیق الرحمان صاحب، میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے اور تمام جملہ شرکاء اور تمام مومنین کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں التماس کروں گا قبلہ عابد علی صاحب سے کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائیں اور
بارگاہ اہل بیت پہ سلام کے اشعار پیش کریں گے آپ قبلہ عابد علی صاحب. بابا سے بلند نعرہ صلوات. اللہم اللہم صل صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی حق علی حق علی حق علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صل اللہم علی صل علی محمد محمد وآل محمد. بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو. بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو. جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو. بانو کہاں تلاش زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں. جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو. بانو کہاں تلاش شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف کانوں پر 18 سال کو. بانو کہاں تلاش شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی جھولے سے لا کے دے دیا بانو لا
को बानो कहाँ तला लैला दुआएं करती रही बादे कर बला या रब जुदा न करना किसी माँ से लाल को जंगल में मार डाला है ज़हरा की आल को मानो कहाँ तला सलावत اللهم صل على محمد وعلى محمد. داخل عابد صاحب ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی سلامت پرسوز رہے انداز میں آپ نے کلام پیش کیا ہے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں آمین. سامعین بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا خطیب اہل بیت قبلہ سید شبیر رضوی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سوئم سے خطاب فرمائیں. جناب قبلہ سید شبیر رضوی صاحب. بواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا وهذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ملت، آزادان مظلوم کربلا، اردو فاؤنڈیشن سے جب بھی میں مخاطب ہوتا ہوں چند شعر اردو فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہر آن
ہم پر جو کرم تازہ ہے، کس وہ عطا کا اندازہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شبیر اگر ہیں شہر الطاف و کرم، ابا علی شہر کا دروازہ ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وجود کی نعمت عطا فرمائی، ہماری بقا و ارتقاء و تکامل کے سامان فراہم کر دیے، ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور کر دیا، اور ہم کو اپنے اور اپنے پیاروں کے عشق و عرفان کے نور سے منور فرما کر کائنات کی باقی مخلوق پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی. درود السلام اللہ کے ان برگزیدہ منتخب بندوں پر جن کو دنیا محمد اور آل محمد کے نام سے جانتی ہے. وجود مخلوق کائنات کی عزت و کرامت ہے. یہ فرشتوں کے درمیان اللہ کے فخر و مباحت کا سبب ہے. ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اللہ نے جب آدم کو عزت بخشی، انہیں جنت میں رکھا، فرشتوں سے سجدے کرائے، آدم کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مجھے کوئی ایسا بشر اللہ نے بنایا ہے کہ جو مجھ سے کوئی افضل نہ. جیسے یہ خیال جناب آدم کے دل میں آیا تو آواز آئی، اے آدم ذرا ستون عرش پر دیکھو. جیسے ہی جناب آدم کی نظر ستون عرش پر پڑی تو وہاں دیکھا کہ محمد و علی و فاطمہ، حسن اور حسین کے نام. ایک صلوات دے دیجیے محمد. جب یہ نام دیکھے جناب آدم نے تو عرض کرتے ہیں پروردگار یہ کون ہستیاں ہیں جن کے یہ نام ہے؟ تو آواز آئی، اے آدم یہ تمہاری ذریت میں سے ہے، اور یہ تم سے اور تمہاری مخلوق سے افضل ہے. یہ نہ ہوتے نہ تمہیں خلق کرتا، نہ یہ نہ یہ آسمان ہوتا، نہ ہوتا، نہ یہ جنت ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سمندر ہوتے، نہ سمندروں میں روانیاں ہوتی. ایک صلوات دے دیجئے محمد. اس کے بعد آواز آئی، اے آدم اگر تم ان سے حسد کرو گے یا حسد کی نگاہ ڈالو گے، تمہیں اپنے خرب و جوار سے باہر کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ ہے اہل بیت کی عظمت. عزیزان محترم، تو معلوم ہوا جنت میں بغیر محبت اہل بیت کے نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے. دیجیے محمد والے محمد. میں آہستہ آہستہ تقریر کر رہا ہوں. امام جعفر الصادق کی ایک حدیث، ایک صلوات دیجیے محمد والے. شخص نے آپ سے یہ التجا کی کہ مولا میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے جنت نصیب ہو. تو امام نے فرمایا کہ تو اس وقت جنت میں موجود ہے، بات تو یہ کر کہ کوئی تجھے اس جنت سے نکال نہ دے. پوچھا کہ مولا میں کس جنت میں موجود ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہماری محبت، ہماری ولایت جو تمہارے دل میں ہے یہی تو ہے محبت.
यही तो जन्नत है। एक सलाह दे दीजिए मोहम्मद वाले। शायद तो मैंने अपना सरनामा एक कलाम बनाया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। मैं तबलीग रिसालत के सिलसिले में कुछ नहीं चाहता मगर ये कि मेरे अक़रबा की मोहब्बत अख्तियार की जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत के सिलसिले में आपने बारहा हमारे उलमा व ज़ाकिरीन से मुसलसल समाअत फरमाया। इस सिलसिले में हज़ारों किताबें लिखी गई हैं। मोहब्बत और मवद्दत, इसी सिलसिले में मेरी नज़र में मेरे में एक ऐसा वाक़या आया है जिससे आप इज़ा कर सकते हैं कि मोहब्बत और मवद्दत में क्या फ़र्क होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दरवेश एक ज़माने में रहा करता था। उसने मुल्ला अहमद नराफ़ी के किताबों को पढ़ा। माशाल्लाह ये उर्दू फाउंडेशन है, यहाँ पर हर एक आलिम दीन है। वो अहमद नराफ़ी के शख्सियत को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो इन किताबों को पढ़ने के बाद उसके दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मैं इनसे मुलाकात किसी भी तरह करूं। उस ज़माने में अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ाहिर है कि सवारी मुख्तलिफ हुआ करती थी। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बड़ा ज़हमत लगती थी। तो बहरहाल वो मुसीबतें तय करता हुआ उनके घर पहुंचा। जब वो घर पर पहुंचा तो देखा कि उनका घर बड़ा वसी और अरीज़ है और इसमें बागात हैं, घोड़े हैं, गोसफंद हैं। उसने दखुलबाग किया तो नराफ़ी बाहर निकल आए। कहा कि मैं आपकी ज़ियारत के इश्तियाक में यहाँ तक पहुँचा हूँ। सलाम जवाब के बाद उसने ये पूछा, क्या ये वसी और अरीज़ घर आप ही का है? ये घोड़े, ये गोसफंद, ये बागात, ये आप ही की मिल्कियत है? तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरी ही मिल्कियत है। तो उसने ये कहा कि ऐसा महसूस होता है कि आप आलिम बेअमल मालूम होते हैं। उसके बाद उसने ये पूछा आपसे कि क्या आपने जामे सादात लिखी है? तो उन्होंने कहा कि यही ये किताब लिखी है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये सवाल और जवाब दरवेश और उनके दरमियान हुए तो नराफ़ी ने कहा कि दरवेश तुम बहुत दूर से आए, थके हुए हो, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर हम बाहम बैठ कर गुफ्तगू करेंगे। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, मोहब्बत और मोहब्बत के जो माने हैं आपके सामने इस नए तरीके पर बयान कर। कुछ दिन के बाद इनके घर के करीब एक बियाबान था, तो ये गश्त करने लगे बियाबान में। तो ऐसे में एक काफिले को आते हुआ देखा कि जो करबला की सिमत जा रहा था। नराफ़ी ने कहा दरवेश से कि चलो इस काफिले के हमरा चलते हैं, सैयद शुहदा इमाम हुसैन की जियारत कर लेते हैं, मौत और जिंदगी का क्या भरोसा। तो उसने फौरन ये पूछा नराफ़ी से, क्या इसी हालत में? तो उन्होंने कहा इसी हालत में, बस इसी वक्त। तो दरवेश ने कहा कि नराफ़ी, मुझे इतना मौका दो कि मैं तुम्हारे घर जाऊं और अपना कशकोल उठा रहा हूं, क्यों मैं कशकोल के बगैर सफर नहीं कर सकता, मैं कशकोल के बगैर जी नहीं सकता। तो नराफ़ी ने रुक कर कहा कि दरवेश, मैंने ज़ियारत हुसैन के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने खेत छोड़ दिए, अपने घोड़े छोड़ दिए, अपने गोसवन छोड़ दिए, तो कशकोल को छोड़ ना सका।
تو معلوم ہوا کہ جہاں پر ساری محبتیں کسی ایک محبت پر نثار ہو جاتی ہیں، قربان ہو جاتی ہیں، اسی کو مودت کہا جاتا ہے۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد۔ ماشاء اللہ محترم، محبت کسی محراب میں تھر تھرانے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ عشق اہل بیت میں ڈوبنے کو محبت کہتے ہیں۔ یہ وہ اسٹیشن ہے کہ جہاں انسان اس وحدہ لا شریک کے سرچشمے سے اتصال کر کے اپنی محدود طاقت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لامحدود طاقت انسان سے دور نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، یہ آیت اس وقت اتری جبکہ ایک بدو نے پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیا کہ کیا ہمارا رب اتنا قریب ہے کہ ہم اس سے چپکے چپکے تنہائی میں گفتگو کر سکے، یا اتنی دور ہے کہ ہم اسے آواز دیں، اسے پکاریں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان کے قریب ہیں، ان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ دائی زادان، والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الدائی زادان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ عزیزان محترم، فلیستجیبوا لی، اور جب میں انہیں ایمان اور اطاعت کی دعوت دوں تو لبیک کہے، جس طرح انہوں نے اپنی پریشانی میں مجھے پکارا، میں آواز دی اور مجھ پر ایمان لائے۔ عزیزان محترم، یہ لفظ ایمان پر فلسفہ امیر المومنین بیان کرتا ہوا چلوں، جب یہ لفظ ایمان آیا تو میرے ذہن میں آ گیا، ایمان وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے سینے میں پایا جاتا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ ایمان بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، دو پارٹس ہوتے ہیں ایمان۔ ایک وہ ایمان جو انسان کے سینے اور دل کے درمیان عارضی طور پر پایا جاتا ہے، حالات کے لحاظ سے اس میں تزلزل پایا جاتا ہے۔ ایک وہ ایمان جو انسان کے سینے میں اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ زمانے کے جکڑ اسے ہلا نہیں سکتے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وعلى محمد۔ ترشدون، ہو سکتا ہے کہ انہیں ہدایت پا جائے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ محبت عشق اہل بیت ہے، اور عشق اہل بیت عبادت ہے، اور محبت کی آزمائش فرمائشوں کی تعمیل سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نجاشی کا بیٹا، حبش کے بادشاہ نجاشی کا بیٹا ابی نیزر، اسی محبت کے اہل بیت کو لیا ہوا چل کر مدینہ آیا۔ محبت اہل بیت جب مدینہ یہ پہنچا تو اسے گرفتار کیا گیا، اور ابی نیزر وہ شخصیت ہے عزیزان محترم، ہمارے علماء واعظین انکلوڈنگ علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ ابی نیزر نے صرف 6 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے دل میں محبت اہل بیت پیدا ہوئی، چنانچہ جب یہ مدینہ آیا تو گرفتار ہوا، ایک تاجر کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور مولا کائنات نے ابی نیزر کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور جب اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کی بادشاہی اس کے سامنے آئی تو اس نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ اب اسلام کی دوستی، علی کی غلامی اختیار کرنے کے بعد یہ بادشاہی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہا۔ تو ہماری تاریخ نور یہ بتاتی ہے کہ جو کوئی علی کے دروازے پر آ جاتا ہے
تو علی اس کو نواز بھی دیتے ہیں، ایسے ہی نہیں چھوڑتے۔ ابی نظر ان غلاموں میں سے ہے جن پر مولا کائنات نے اپنی خون پسینے کی کمائی صرف کی۔ کہ یمبو کے شہر میں، یمبو اب جانتے ہیں یمبو یہ ہے بدر کے قریب اور مدینے کے نزدیک۔ بدر پہ کھڑے رہیں تو آپ یمبو کے پہاڑیاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ شہر ہے عزیزان محترم یمبو۔ یہ سارا یمبو مولائے کائنات کی پراپرٹی ہے اور آج اس میں ورلڈ کی ٹاپ ریفائنریز ہے، اور آل سعود کو رود حشر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یمبو کے علاقے میں ایک وسیع و عریض صحرا ہے جسے البغی بغا کہتے ہیں، البغی بغا۔ مولا کائنات کی نظر اس صحرا پر پڑی۔ ابو تراب ہے، مٹی کو سونگ کر پہچان لیتے ہیں یہ مٹی کس کام کی ہے۔ یہاں پر کھیت لگائے جائے، یہاں پر کنویں کھودے جائیں یا باغ لگائے جائیں۔ چنانچہ مولا کائنات نے اس صحرا میں 3 کنویں کھودے، اور جیسے کنویں کھودے وہ چشموں میں بدل گئے، اور پھر اسی کے ساتھ ہی چاروں طرف پانی پانی، آس پاس کی جو زمین تھے وہ اسی پانی سے سیراب ہونے لگے۔ یہاں پر نخلستان لگائے گئے، کھیت باڑی ہونے لگی، باغات لگے۔ چنانچہ ان 3 کنووں کو اور ساری وہ زمینیں جو تھی مولا کائنات نے اپنے 3 غلاموں کے حوالے کیا تھا، جن میں ابی نیزر بھی شامل ہے۔ عزیزان محترم، یمبو کے بارے میں 2-4 جملے عرض کرنا ہے مجھے کہ یہ بڑا پہاڑی علاقہ تھا، اور اسی علاقے میں ایک ماؤنٹینیس جگہ ہے جسے کوہ رز بھی کہتے ہیں، کوہستانی علاقہ ہے، اور واقدی جیسی شخصیت نے، متعصب شخصیت نے یہ لکھا ہے یہاں پر مولا کائنات نے 170 کنویں کھودے ہیں۔ علی نے لوگوں کے لیے کنویں کھودے، علی نے لوگوں کے لیے باغ لگائے، کھیت لگائے، لیکن ان کی اولاد کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، یقیناً آج 12 محرم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کا رخ موڑوں، شام غریبہ میں جناب سید عباس زیدی صاحب اور قمر عابدی صاحب نے جس پرخروش انداز میں سلام اور زیارت پڑھی ہے وہ میرے دل میں پیوست ہے۔ خدا ان کے درجات کو عالی فرمائے، انہیں نیک توفیق فرمائے۔ الہی آمین۔ شہزادی کونین کی نظر ہم سب پر ہے۔ عزیزان محترم، یہ پیغام حسینی ہے جو دنیا کے کونے کونوں میں آج منایا جا رہا ہے اور قیامت تک منایا جائے گا۔ کیا کہنا حسین آپ کی بادشاہت کا کہ جو ہزاروں انقلابات کے باوجود آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی یوں ہی چاہو جلال پر باقی ہے۔ یوں تو ظاہر میں بادشاہ یزید تھا اور حسین ایک گوشہ نشین خدا کی عبادت میں زندگی گزارنے والے انسان، لیکن یزید کی بادشاہی چند دنوں کی بات تھی جو دنیا سے نست و نابود ہو گئی، اور آج دنیا میں اس کا کوئی باقی نہ رہا جو فخر کے ساتھ اس کا نام لے۔ لیکن حسین نے جس زمین پر خیمے لگا دیے تھے اور جس مٹی کے نیچے آپ دفن کر دیے گئے وہ اس طرح سے آباد ہے کہ آپ کا مطلب بھی نہیں ہے۔ حسین کی تیوڑی جو کربلا میں ویران ہو گئی تھی، بلکہ جس میں عصر کے وقت آگ کے شعلے بلند تھے، آج وہی سرکار اتنی پررونق ہے کہ بادشاہوں کا محل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حسین کی بادشاہی جسے ہر نگاہ دیکھ سکتی ہے اور ہر دل اس کا احساس رکھ سکتا ہے۔ حسین دین ہے، یعنی دینی تعلیمات کا ایک مجسمہ ہے۔ اس کو دیکھنا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا، ان کے رموز سے واقف ہونا ہے۔ اور حسین دی پناہ بھی ہے، یعنی جب دین پر وقت پڑا ہے تو حسین کے
دامن میں اس نے پناہ لی۔ حسین نے دین خدا کی حمایت کی، اپنے آپ کو مٹا لیا مگر دین کے نام کو روشن کر دیا۔ اور حسین نے سر دینا گوارا کیا لیکن یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنا گوارا نہ کی، کیونکہ یزید اپنے افعال و کردار سے شریعت اسلام کو مٹا رہا تھا اور گناہوں کو رواج دے رہا تھا۔ اگر حسین کربلا کے میدان میں بیعت کرتے تو حسین کی جان تو بچ جاتی، لیکن آپ کے نانا کی شریعت ختم ہو جاتی۔ حسین نے طے کر لیا کہ سر چلا جائے لیکن محمد مصطفیٰ کی شریعت پر حسین نے اپنا نہ صرف سر دیا بلکہ کلیجے کے ٹکڑوں کو پیش کر دیا۔ خاتون محمد عباس ولی اکبر، انتہائی ہے کہ حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی عزیز نہ رکھا، دین اسلام کی حفاظت ناموس کی قربانی تھی۔ امام قائد احرام کو ساتھ لے جانا اس لیے تھا کہ آپ کے مقصد کا مکمل ہونا ان کی اسیری پر موقوف تھا۔ وہ کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے، کون تھا جو دنیا کے سامنے پیش کرتا اور آگے کرتا کہ حسین کس لیے شہید ہویا؟ لیکن زینب اور ام کلثوم کے پرسر خطبے اور اظہارات وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھائے، اسباب کو ظاہر کیا۔ جو جہاد کربلا میں حسین نے کیا تھا اسے زینب اور ام کلثوم نے اپنی اسیری سے مکمل کیا۔ حسین دین اسلام کو بچانے کی خاطر نہ صرف اپنا سر دیا بلکہ اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو پیش کر دیا۔ عباس ولی اکبر، قاسم و محمد کو پیش کر دیا۔ انتہا یہ کہ حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی عزیز نہ رکھا۔ عزیزان محترم، یہی سلسلہ ہے جو 1400 برس سے منایا جا رہا ہے، منایا جاتا رہے گا۔ جیسا کہ ڈاکٹر غضنفر جعفری نے بڑا ہی اچھا شعر مجھے محرم کی ابتدا میں بھیجا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ شمع آفاق و چراغ حرمین آتے ہیں، مومنوں بڑھ کے خط حسین آتے ہیں۔ اس دوسرے مصرے پر مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو اکثر میں اردو فاؤنڈیشن کے مجالس میں پڑھا ہوں کہ محرم کے چاند جیسا ہی آسمان پر نظر آتا ہے تو ہمارے گھر ان کے عزا خانے بن جاتے ہیں، صفِ ماتم بچ جاتی ہے، لوگ سیاہ پوش ہو جاتے ہیں۔ تو ان مومن اور مومنات میں ایک ضعیفہ کا ذکر بھی ہے کہ جو نابینا تھی۔ یہ واقعہ تقریباً 100-150 برس کا ہے کہ ایک مومنہ تھی جو ضعیفہ تھی، جو ہر سال جیسے ہی محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا تو اس کے فرش عزا بچ جاتی تھی، علم استاد ہوتے تھے۔ تو یہ علم استاد کرنا، فرش عزا بچھانا، لوگوں کو مدعو کرنا، اس کی بیٹی تھی جو اس کام کو انجام دیا کرتی تھی۔ ایک سال ایسا آیا کہ محرم سے پہلے اس کی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ یہ اب سوچنے لگی کہ ہائے اب فرش عزا کون بچھائے گا، کون اس علم استاد کرے گا، یہاں تک کہ محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہو گیا۔ محلہ میں واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ یہ صحن خانہ میں بیٹھ کر آواز دینے لگی، اے فاطمہ کے لال اب کون تیری عزا برپا کرے گا، کون فرش عزا بچھائے گا۔ ایسے میں کسی نے دخل واق کیا، کون؟ کہا کہ بی بی ہم مسافر ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ دن تیرے گھر میں قیام کر لیں؟ نابینا نے اپنی بیٹی کی رودات سنائی اور یہ شرط رکھی کہ بیویو تم میرے گھر میں رہ تو سکتی ہو لیکن فرش عزا بچھانا پڑے گی، تمہیں علامات کرنا پڑیں گے، تمہیں میرے حسین کا ماتم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے نابینا، اے مومنہ، ہم تو اسی کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، ہم ضرور تیرے حسین کا ماتم کریں گے، فرش بچھائیں گے۔ لو عزیزو، فرش بچھا، علم استاد ہوئے اور ماتم ہونے لگا۔ محرم کے دن
نے لگے، لیکن یہ مومنہ محسوس کرنے لگی کہ جب یہ بیویاں آپس میں بیٹھ کر روتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ در و دیوار سے رونے کی در و دیوار سے رونے کی آواز گزرتے گئے، ہوتا رہا۔ بڑی غریب تھی وہ، تھوڑا سا جو بھی تبرک تھا وہ بانٹا کرتی تھی۔ یہاں کہ 12 محرم گزر گئی تو آنے والی بیویوں نے کہا کہ مومنہ اب ہمیں اجازت دے دے، ہم شکر گزار ہیں، تم نے موقع دیا حسین کے فرض بچھانے کا، تم نے ہمیں موقع دیا حسین کے ماتم کا، تم نے ہمیں موقع دیا علم استاد کرنے کا۔ تو اس مومنہ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ ان بیویوں کو کچھ ہدیہ دیا جائے، احساس پیدا ہوا کہ ان بیویوں کو ہدیہ دی جائے۔ بڑی غریب تھی وہ، امام بارگاہ کے پاس آئی، لکھا ہے کہ جو بھی تبرک بچا ہوا تھا جمع کیا، اپنے ہاتھوں پر رکھا اور بیویوں کے پاس آئی اور کہا کہ بیویوں تم نے میرے حسین کا ماتم بڑے اہتمام سے کیا، اے بیویوں میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے، یہ کہہ کر اس تبرک کو بیویوں کے سامنے بڑھا تو کہ بیوی آگے بڑھی، اس تبرک کو اپنے ہاتھوں پر رکھا، کربلا کا رخ کیا، میرے لال تیری ماں کو تیری عزا کا نذرانہ دیا کرا۔ یہی اہتمام ہے عزیزان محترم، شام غریبہ کا منظر۔ اسی سلسلے میں 2-4 جملے مجھے ادا بھی کرنا ہے، مجلس حاصل ہو جائے۔ روایت میں یہ ہے کہ بعد شہادت حسین خیمے جلنے لگے تو حمید مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایسے میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، صحرائے کربلا میں آواز دیتی جا رہی تھی، بابا کہاں ہوں بابا، مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں، بابا میرے گوشت مارے چھین چکے ہیں، بابا خیموں میں آگ لگ رہی ہے۔ بچی کوئی فرات کی طرف رخ کر کے چچا عباس میں سکینہ کی مدد کرو۔ ایسے میں گودال قتل گاہ سے آواز آئی، اے سکینہ الہیہ، میرے بیٹی تیرا باپ یہاں ہے۔ آواز کی طرف سکینہ پڑی ہے، ایسا لاشا جس پر ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، ہوئے نیزے ہیں پتھر، لاشے کے قریب اپنا رخسار رکھ کر کہا بابا اٹھو بابا، آئی ہے بابا۔ عزیزان محترم، ادھر یزیدی فوج خیموں کو جلا کر پلٹی ہے، جناب نے بچوں کی خبر لینا شروع کی، کئی ننھے بچے خاک کربلا پر ہمیشہ سو گئے تھے، سکینہ کا پتہ کہیں نہ چلا۔ زینب نے کہا میں کلثوم تم یہیں بیٹھی رہو، میں سکینہ کو لے آتی ہوں۔ کربلا کے میدان میں زینب سکینہ کی تلاش میں نکلی، رات کا رخ کیا، باز وہاں سکینہ تو نہیں ہے۔ گودال قتل گاہ سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ بولو، سکینہ تھک کر سو گئی ہے۔ آواز کی طرف آگے بڑھی، سکینہ کیسے لاشے کے قریب رکھ کر سو گئی ہے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی، نیزے اور پتھر تھے، بیٹھ گئی۔
زلفوں سے گرد کربلا کو صاف کیا، لگایا، بچی نے آنکھوں کو کھولا، زینب نے کہا سکینہ جنگل میں اس طرح اکیلے نہیں سوتے۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو اکیلا ہے، میں بابا کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ زینب نے سکینہ کو گلے سے لگا لیا۔ سکینہ تمہاری ماں خناتوں میں رہی ہے، چلو ماں کا انتظار پورا کرو۔ راجو خزائی تسلیم۔ جزاک اللہ شکر صاحب، ماشاء اللہ۔ میں لوہے کے لیے درخواست کروں گا قبلہ زاہد جعفری صاحب سے مائک پہ تشریف لائیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ زاہد صاحب میرے خیال سے ٹریفک میں نہیں، زاہد صاحب ہیں، ان کو ان میوٹ۔ جزاک اللہ زاہد صاحب، ماشاء اللہ۔ جی ان میوٹ کر لیں۔ یا ان میوٹ تھوڑا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ گئی۔ قافلے کا سفر شروع ہو چکا ہے، میں اس قافلے پہ کچھ شعر عرض کروں گا۔ ارشاد۔ بے کسوں کا قافلہ، بے کسوں کا قافلہ، بے کسوں کا قافلہ، بے کسوں کا قافلہ، کربلا سے جا رہا ہے، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے، قافلہ کربلا سے جا رہا ہے، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے، قافلہ۔ الوداع صد الوداع، صد الوداع تھی یہ صدا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، سر پہ سایہ ہے کوئی نہ ہی ہماری ہے کوئی، ہے قید میں آل نبی، ہے قید میں آل نبی، ہاتھ گردن سے بندھے سیدانیاں ہیں بے ردا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ۔ ہائے کیا آل محمد پہ یہ آئی ہے گھڑی، گہرے ہوئے ہے بے بسی، گہرے ہوئے ہے بے بسی، بے کفن لاشیں پڑے ہیں خاک پر بے آسرا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ۔ تھام کر دل کو کہا یہ مادر دلگیر نے، کہنا آئے گا کیسے مجھے، کہنا آئے گا کیسے مجھے، آئے اس دشت بلا میں رہ گیا اصغر میرا، جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ۔
दस्त में लाशा पड़ा है कास में नौशा का जा रहा है काफिला जा रहा है काफिला आ मेरे कड़ियल जवां आ मेरे कड़ियल जवां आजा घड़ी भर के लिए माँ देख ले बेटा तुझे माँ देख ले बेटा तुझे देख कर मक्तल की जानिब माँ ने हसरत से कहा जा रहा है काफिला जा रहा है काफिला किस कदर है बेबसी और किस कदर बेचारगी अल्लाह रे ये बेबसी अल्लाह रे ये बेबसी छोड़कर प्यारों के लाशों को सरे दश्ते बला जा रहा है काफिला जा रहा है काफिला गौहरे दिलगीर जब लाशें तड़प कर रह गए जब हिचकियां लेते हुए जब हिचकियां लेते हुए देखे बाबा को सदा ये सकीना ने कहा जा रहा है काफिला जा रहा है काफिला बेकसों का काफिला बेकसों का काफिला बेकसों का काफिला माशाल्लाह सुभान अल्लाह। करूंगा अली हुसैन साहब से कि माइक पे तशरीफ लाएं और नोहा जो है वो पढ़े। किबलारी से मेरे पास 5 मिनट हैं तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। मैं चाहता हूँ आपका नाम मेरे पास एज अ बैकअप था लेकिन टाइम है तो आप क्यों इस इबादत से महरूम रहे। जनाब डॉक्टर अली हुसैन साहब। या हुसैन परदेस में घर लुट गया बानों की थी फरियाद ऐ सैयद सज्जाद परदेस में घर लुट गया बानों की थी फरियाद ऐ सैयद सज्जाद ऐ सैयद सज्जाद असगर के बिना हो गई दुनिया मेरी बर्बाद ऐ सैयद सज्जाद ऐ सैयद सज्जाद बच्चों की जुदाई में है ज़ैनब का बुरा हाल कुबरा भी है बेहाल कुबरा भी है बेहाल बच्चों की जुदाई में है ज़ैनब का बुरा हाल कुबरा भी है बेहाल कुबरा भी है बेहाल लैला का जिगर छलनी है परवा भी है लाचार ऐ सैयद सज्जाद ऐ सैयद सज्जाद अकबर है ना असगर है ना
شاہ مبی ہیں ہر سمت لئی ہیں ہر سمت لئی ہیں اکبر ہے نا اصغر ہے نا شاہ مبی ہیں ہر سمت لئی ہیں ہر سمت لئی ہیں تم ہی میرے وارث ہی ہو تم ہی میری اولاد اے سید سجاد اے سید سجاد پردیس میں گھر لٹ گیا بانوں کی تھی فریاد اے سید سجاد اے سید سجاد راتوں کو بھی اکثر جو سکی نہ نہیں سوتی اٹھ اٹھ کے ہے روتی اٹھ اٹھ کے ہے روتی راتوں کو بھی اکثر جو سکی نہ نہیں سوتی اٹھ اٹھ کے ہے روتی اٹھ اٹھ کے ہے روتی آنکھوں میں پھیرا کرتے ہوں شاید ستمی جات اے سید سجاد اے سید سجاد پردیس میں گھر لٹ گیا بانوں کی تھی فریاد اے سید سجاد اے سید سجاد پردے ہیں ہماری ہے نہ چادر ہے سروں پر خشکی ہے لبوں پر خشکی ہے لبوں پر رسی کی گراں سے کوئی بازو نہیں آزاد اے سید سجاد اے سید سجاد پردیس میں گھر لٹ گیا بانوں کی تھی فریاد اے سید سجاد اے سید سجاد جزاک اللہ علی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ اس عبادت میں شمولیت کی شکر گزار ہوں میں آپ کا میں سامعین اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے استدعا کروں کہ وہاں ہدایت پڑھوائیں میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرا بھتیجا اس ٹائم ہاسپٹلائزڈ ہے میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا شاہ زیب اس کے لیے اس کی صحت کے لیے پلیز سارے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سے صحت و شفا یاب ہو کے گھر واپس آئے میں آپ سب سے التماس کروں گا 5 مرتبہ اگر اما یجیب مسترا پڑھ کے اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں آپ کی بڑی نوازش ہوگی اما یجیب مسترا يجيب المستضعف الزاد يكسب السوء ويجيب المستضعف الزاد يكسب السوء أما يجيب المستضعف الزاد يكسب السوء أما يجيب المستضعف الزاد يكسب السوء ما يجيب المستضعف الزاد يكسب السوء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اب میں استدعا کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے مائک پہ تشریف لائیں زیارت و دعا کروائیں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب بطفیل امام سجاد صحت و سلامتی سے گھر آئے متوجہ زیارات میں آپ سب حضرات کی طرف سے عطیف الرحمان صاحب کے گھرانے کی مرحومین کی طرف سے اور جملہ ملت اسلامیہ کی مرحومین کی جانب سے شرف حاصل کرتا ہوں زیارات پڑھنے کا قربتاً اللہ بسم اللہ السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشيا وزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب عصر الزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ. اللہ سے قبلہ شبیر رضوی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا. اور ایک بات میں بتاتے چلوں آپ کو قبلہ کے تعلق سے، یہ ہم ان کے بچپن سے سنتے آئے ہیں. ہمارے بچپن میں جزاک اللہ خاص طور سے ہمارے جہاں سے بھٹی صاحب کے لیے بتا رہا ہوں، تقریباً 45 سال سے اونچے ہو گئے ہیں. قبلہ تائید کریں گے میری. یہ ہم دہے کی مجلسیں کرتے تھے، گھر جا کے 2-2 3-3 منٹ کی مجلسیں ہوتی تھیں، 10-12 ہوتی تھیں، بچوں کی ہوتی تھی، اور قبلہ اس میں آگے آگے یہ ذکر فرماتے تھے. آپ کے والد محترم جب بھی وہاں پر علماء دین آتے تھے، ذاکرین آتے تھے لکھنؤ سے حیدرآباد، تو ساری تقریر کی تقریر لکھتے تھے بیٹھ کے فرش ازا، اتنی تیزی سے لکھتے تھے، اور دوسری صبح میں وہ کتاب کی شکل بن جاتی تھی، اور وہ کتاب دعوت حق کے نام سے، دعوت فکر کے نام سے، جرولی صاحب کے تمام تقاریر، اطہر صاحب کے تمام تقاریر، 1968 کی بات کر رہا ہوں میں، 68 70 کی بات، اور وہ اس تیزی سے لکھتے تھے، اور ہم اطراف بیٹھ جاتے تھے ان کے والد کے، اور وہ سلوات کی جگہ ایک لمبی لکیر کھینچ دیتے تھے، اور وہ جب کتاب آتی تو اس میں پوری سلوات بھی آتی تھی. ماشاء اللہ. اللہ ان کو جوار رحمت و جگہ عطا فرمائے. بہت نیک، اور یہ ان کے چشم چراغ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ آج کا بیان فرمایا، اور آپ نے بڑا اچھا ہمیں ان کا تاریخی پس منظر جو ہے اس سے بھی آگاہ کیا. ان کا احترام اور بڑھ گیا ہمارے دل میں، پہلے بھی زیادہ تھا، اب اور مزید ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ڈاکٹر صاحب مائک اوور ٹو یو. ٹھیک ہے جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ. وہ حاضرین میں یقیناً آج مشکور ہوں ہمارے آج کے ماشاء اللہ سے خطیب سے شبیر رضوی صاحب کا بے پناہ مشکور ہوں، اور تمام ذاکرین کا، سامعین کا، حاضرین کا، اور ہمارے آج کے بانی جناب عتیق الرحمان صاحب کا میں بے پناہ مشکور ہوں، جو رائٹ فرام دا بگننگ مطلب ہمارے بہت ہی عظیم دوستوں میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، مگر ماشاء اللہ سے وہ ہمارے علی ڈے سے لے کے اور ہر سال محرم کی مجالس میں اور ہر سال اور بھی مجالس میں ہم سے ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں. بانو کہاں تلاش کرے اپنے